ہم آپ کو صادر حسین رضوی صاحب کے پیچھے نہیں چلا رہے، ہم آپ کو خادم حسین رضوی صاحب کے پیچھے بھی نہیں چلا رہے، ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کے پیچھے بھی نہیں چلا رہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صرف آپ کو یہ چاہتی ہے کہ آپ کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے بس۔ لنا وحبیبنا وطبیبنا وشفیعنا وحریصنا وعزیزنا وجلیلنا ورؤوفنا ورحیمنا وکریمنا وانیسنا ونسیمنا ونفیسنا وجمیلنا وجمالنا ودیننا ودلیلنا وبرہاننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومذکورنا ومخدومنا ومعصومنا ومشہودنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاہرنا وفاتحنا وقاسمنا وکاملنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا ونظامنا وفریدنا وقطبنا وصادقنا وکاظمنا وباقرنا وزیننا وعلینا وصدیقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بیلی خوش ہو کے دروشی پڑھو الصلاۃ اصحابک یا سیدی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، زباں پہ لا، زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی،
مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ جملہ سادات کرام بالخصوص زینت مسند صدارت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران اور عہدیداران اور کارکنان، مختلف تنظیمات اہل سنت کے جملہ نمائندگان، علاقہ اعضاء کی سیاسی سماجی شخصیات اور اس مسجد کی انتظامیہ، عہدیداران، اراکین، اہل محلہ، جن حضرات نے محبت کے ساتھ آج کی اس بزم کا انعقاد کیا اور پھر اس کے روح رواں حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب چشتی، اللہ تعالیٰ سجاد امت کا صدقہ انہیں شفاء کامل عطا فرمائے اور بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت میں تبدیل فرمائے۔ آپ تمام حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بندہ ناچیز حضور غوث پاک کی نگاہ سے، داتا صاحب کی نگری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مغرب کے بعد جن محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے ان محافل میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد تو سب کو چھٹی ہو جاتی ہے، تو بندہ گزرتے گزرتے بھی کسی محفل میں چلا جاتا ہے، لیکن جو مغرب کے بعد آئے گا وہ نیت کر کے آئے گا، تیاری کر کے آئے گا، پھر وہ جس عقیدت کے ساتھ آئے گا مالک پھر اپنی شایان شان اس پر کرم بھی فرمائے گا۔ آپ حضرات کے مقدر پر اور اپنے مقدر پر بھی رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، ان کے پاس اعمال ہیں، ہو سکتا ہے کام آ جائیں۔ اپنا بخاری شریف کی حدیث نمبر 1004 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات اچ کوئی ایک بندہ بھی اپنے عمل دی وجہ تو جنت اچ نہیں جا سکتا۔ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ عمل کے ہم مخالف نہیں ہیں، کرنی چاہیے، تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی۔ حضور علیہ السلام مغرب کے بعد 20 نوافل پڑھتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی گرہ کو کھولا اور عرض کیا ولا انت، کیا یا رسول اللہ نبی بھی نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا نبی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی بفضل ورحمت، فرمایا جڑا بھی جائے گا رب دے فضل دی وجہ۔ تو یہ تنبیہ چوک پروگرام جو ہے جماعت والے ایک ہی بات پہ تو زور کر دیتے ہیں، عمل کر لو، اللہ کے بندو عمل کرو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نبی تو بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے تو پھر تو الیکشن کا دور ہے، جو کسی کو تھانے سے چھڑا نہ سکے لوگ اس کو جلدی جلدی ووٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ بندے نو تے چھڑا نہیں سکتا تے ساڈا کی کرے گا۔ میں نے کہا اگر نبی اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہو؟
مگر یہ تمہارا اجڑا ہوا اور سڑا ہوا مقدر ہے کہ تم کہتے ہو بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. ہمارا یہ روشن عقیدہ ہے. حضور نے فرمایا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. تم کہتے ہو بخشوا نہیں سکتا اور ہمارا یہ نظریہ. یہ اصل میں ان کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بدین العجائز. فرمایا کہ تمہارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے بوڑھی عورتوں کا ہوتا ہے, بڑھیاں کڑیاں کا. اچھا, عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے جڑے پرانے بزرگ بیٹھے انہوں نے میری گفتگو سمجھ آئے گی. میں خود پرانا نہیں ہوں, میں تے بچہ تواڈے پوتیاں ورگا ہوں, لیکن جنہاں کول بیٹھے ہیں وہ بڑے بڑے سے. ہاں, یہ تو اب یہ ساری لڑائیاں مقدر کی ہیں. آخر وقود الناس والحجارہ بھی تے ہے نا, دوزخ بھی تے رب نے بھرنی ہے نا, تو ادھر بھی تے کسی نے جانا ہے نا. تو یہ بک بکارے ہوتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ خادم حسین رضوی اس خوشبو کا نام ہے جو منافق نہیں سونگ سکتا. 1.5 سال پہلے لاہور میں یہ باتیں ہوتی تھی, کہتے تھے کہ جناب خادم رضوی پلانٹڈ تھے, کہ ان کو تیار کر کے بھیجا گیا, ایجنسیز نے تیار کیا. میں کہا پگڑی لا کے دے رہے ہیں, ایجنسیاں دی منت کر رہے ہیں, ایک اور تیار کر رہے ہیں, ایک اور دے چھڑو, تھوڑی باں نہ کرائی تو پھر کہنا. ہاں, ہم بھی کہتے ہیں وہ تیار شدہ تھے, وہ پلانٹڈ تھے, ان کو بھیجا گیا, مگر ان کو تم نے نہیں بھیجا. ان اللہ یبعث لہذه الامہ, 100 سال تو بعد رب ایسا دلیر جنا اپنے محبوب کی امت کو دیندا ہے جڑا 100 سال واسطے دین دی قدر کو اونچا کر کے چلا رہا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. وہ مامور من الرسول ہیں, ان کو رسول اللہ نے بھیجا ہے. ہمارے سندھ کے بزرگ ابھی زندہ ہیں, وہ حضرت مجدد پاک کی اولاد میں سے ہیں, حضرت مجدد و منور الفسانی, حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی. جب وہ دھرنے میں بھی تشریف لائے تھے 17 میں, کہتے ہیں 2017 میں جب دھرنا ہو رہا تھا تو حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے, فرمایا جا کر بشارت دے دیجئے ہم نے ناموس رسالت کا مجدد خادم رضوی کو بنا دیا ہو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. تسی خود اندازہ کرو یار, تسی کتھے بیٹھے ہو؟ بالکل پنجاب دے کنارے تھے تسی. اے منڈے ویکھ لو جی, ایسی کوئی لاہوروں تے نہیں لے کے آئے, اے جنہوں نے پائیاں نے سونی, یہ سب سے زیادہ تحریک لبیک کا جو مشکل کام ہے وہ انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا. اے بچے ساڈے تے نہیں, تواڈے ہی ہیں. تے اے جڑے بندے انہوں کوئی, یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی بریانی والا بھی نہیں بیٹھا. میں آج دن کو 6 روڈ سے ہو کر آیا ہوں, ترس رہا سی, پریشان سی. 6 روڈ پوری روڈ ہی پورا پریشان سی. میں کہا تینوں کی مسئلہ ہویا؟ کہتا کچھ لوگ آئے تھے غلاظت کر کے چلے گئے, میرا تو مقدر وہ تھا جب یہاں سے وہی چیر والا گزرا کرتا. یہ دست شفقت کی باتیں ہوتی ہیں. دست شفقت ہو تو 126 دن بھی دھرنا دیا جاتا ہے, دست شفقت نہ ہو تو 1 رات بھی اگلے نہیں کاٹ سکتے. مگر فرق ہے, تمہارے پیچھے کسی اور کا دست شفقت ہے, اور جن کے لڑ ہم لگے ہوئے ان کی کانٹتے مگر محبوب سبحانی کھڑے ہیں. اشارہ نہیں کیا تھا بابا جی نے دھرنے میں, آؤ نا جی بابے ان پھراؤ بغداد والے, آؤ بری سرکار تسی بھی آ جاؤ, آؤ جی میرے لیے شاہ صاحب ان تسی بھی آؤ. یہ مقدر تسی اپنے روزانہ شکریہ ادا کریا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو صدی چ رکھیا, جس صدی دے اندر 2 انسان بڑے آئے, ایک ممتاز حسین قادری تے ایک خادم حسین رضوی. اچھا, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
میری بات پرانے لوگوں کو سمجھ آئے گی، نئے لوگ بھی انشاءاللہ بابا جی کی توجہ سے سن لیں گے۔ بغداد شریف میں ایک بندہ روٹیاں بیچ رہا تھا، کہے جڑی تازہ روٹی ہے وہ 2 روپے دی ہے تے جڑی باسی روٹی وہ 3 روپے دی۔ تازہ 2 روپے دی ہے تے باسی 3 روپے دی ہے۔ بندے پریشان، وہ سارے تندور نان بھائی وہ کہے انہیں نواں کام آ کے جڑی تازی ہے وہ سستی بیچ رہے تے جڑی باسی ہے کل دی کہندا جی وہ 3 روپے دی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ جڑی پرانی روٹی ہے، کل دی روٹی ہے، بئی روٹی ہے، باسی روٹی ہے، وہ مہنگی کیوں بیچنا ہے؟ انہیں کہا یہ زمانہ حضور دے زمانے دے ذرا زیادہ نیڑے پہ۔ میں تاں گل کی کہ پرانے لوگوں نے گل سمجھ، کیونکہ انہوں نے انسان ویکھے وڈے وڈے، انہوں نے فتنے نہیں ویکھے، انہوں نے وڈے وڈے انسان ویکھے، تو انہوں نے ساری گل تاں جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اور ہم بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے وہ 2-4 دن 2-4 مہینے 2 سال بابا جی کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھا ہے۔ تو عقیدے کا مطلب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا تمہارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، دین ایسا ہونا چاہیے، مسلک ایسا ہونا چاہیے جیسے بوڑھی عورتوں کا ہوتا ہے۔ اور عقیدے کا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا۔ عقیدہ عقد سے نکلا، عقد گنڈ مارنا۔ اسی طرح جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں عقد ہو گیا، ایک خاندان کو دوسرے خاندان کی گرہ میں باندھ دی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اللہ اس بندھن کو سلامت رکھے۔ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا۔ کی مطلب ہے جی؟ مثلا میں مثال تانوں دے رہا، اتنے کوئی اس شہر دے اندر پرانی کوئی بڈھی ہوئے مائی جدی عمر 70-75 سال ہوئے بھی تگڑی سنی، اے جڑا نعرہ رسالت لگدا نا، اے بھی ہر بندہ نہیں لا سکتا، وہی لا سکتا جدی ماں تگڑی سنی ہوئے۔ اے جڑیاں کدی جا کے تے او کیڑے جھنڈے دے تھلے کیڑے کالے جھنڈے دے تھلے بیٹھ کے تے 2-4 دن خون دے چھٹے سن کے تے یا حسین کر لمن، انج گل نہیں مندی۔ بات تب بنتی ہے ہم اس مولوی کو مانتے ہیں، اس نقیب کو مانتے ہیں، اس خطیب کو مانتے ہیں، اس شاعر کو مانتے ہیں، اس امام کو مانتے ہیں، اس مصنف کو مانتے ہیں جس کے لبوں پر حسنین ہوتے ہیں اور دل میں شیخین ہوتے ہیں۔ جس زبان پر امام حسن اور امام حسین ہو اور دل میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہو، ہمیں تو وہ بندہ سمجھ آتا ہے۔ اللہ دا شکر ہے بابا جی سانو سارے دا ادب ہی دس کے گئے، سارے دا ادب دس کے گئے۔ اور سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو کسی کی بھی نہ سنے، جو کسی کی بھی نہ سنے، بس وہ آنکھیں بند کر کے کہے بس جی انہیں جانا انہیں مانا۔ جڑا کدی اے تسی بڑے نمبردار بھی، شاید یہاں نظام کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن نمبردار وڈا جڑا چودھری ہوندا نا پنڈ دا، وہ تے کتا بھی دھیان نال رکھدا ہے، کہندا وہ نہیں رکھنا جڑا ہر منجی دے تھلو جا کے بوٹی چک کے کھا لے۔ اگلے کتے دھیان نال رکھ دین کہ کتا ہو رکھیے جڑا نسلی ہوئے ہر منجی دے تھلو بوٹی نہ چکے۔ کہ جے چودھری اپنے مسئلے دے اندر اتنا خیال کرتا ہے تو تسی کی سمجھ دیو ناموس رسالت کے لیے جس کو چنا گیا وہ کوئی عام ہوگا؟ اس لیے جہاں بڑے بڑوں کی بولیاں لگتی ہیں، جناب کتنی بولی ہے جی؟ ابھی یہ میں چونکہ آگے بھی میں فتووں کی زد میں ہوں بہت زیادہ، شاہ جی میں اس لیے نام نہیں لے رہا۔ لبیک دے خلاف ایک بندے نے پنجاب بچوں لبیک دے خلاف الیکشن لڑن واسطے 1 خرب روپیہ لیا۔ 1 خرب، 1 کروڑ دی گل میں نہیں کر رہے، 1 ارب دی گل نہیں، بہت بڑی گدی پر گدا بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں بابا جی کی زبان میں، بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے اور دلے جان تک تو پہنچے، دلے جان تک نہ پہنچے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس بندے دی کی زندگی ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ، جڑا راتی سوچدا میں لبیک نال ٹراں، صبح کہندا نہیں بندے تو ادھر یوتھ میں زیادہ ہیں، پھر اگلی رات نو سوچدا ٹھیک ہے مجھے لبیک کے ساتھ جانا چاہیے، پھر اگلے دن سمجھتا نہیں نواز شریف دے نال ایک واری مزید ذلیل ہونا، پھر اگلے دن سوچدا ہے میں یار لبیک نال جانا چاہیے کیونکہ میرا جنازہ بھی تو کوئی پڑھن والا ہوے، پھر جدوں صبح ہوندی کہتا نہیں مینوں عمران خان دے نال جانا چاہیے۔
ना फिर के गली गली तबाह हो करे सब की खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर बंदा बाबे को छोड़कर जाए क्यों। मेरे बाबे दी आज भी, मेरे बाबे दी आज भी, मेरे बाबे दी आज भी। अकीदे दा अच्छा मैं बुढ़ी दी गल कर रहा सा, पुरानियां औरतां पुराने वक्तां दियां, उन्होंने कोई आके ना जी कोई भाभी औरत कह छड़े जी यार भी नहीं करनी चाहिए। मैं मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हूं तो ये हराम है, बिदअत है, शिरक है, नाजायज है। अच्छा ओ गैसुए सफेद हो चुके मन उस बुढ़ी औरत दे गल सुनेगी ओदी तो सुन के ये नहीं कहेगी कि जनाब जाओ जी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इस्मतुल्लाह साहब से पूछ कर आए जी, वो कोई घर में आई थी तो इसके बारे में क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मतीन बीच इस मसले के कि 11वीं शरी मनाना जायज़ है या नाजायज़ है। वो ये गल नहीं करेगी कि फलाने पीर सैयद तौकीरुल हसनैन शाह साहब से पूछ कर आए जी करना चाहिए नहीं, बस ओदी गल सुनेगी तो ओदी गल सुन के तो जवाब देगी, कहेगी उठ निकल जा जदों तक जिंदा रहोगी गौस पाक दी जान की देंदी रहो। इसको अकीदा कहते हैं। अकीदे का मतलब होता है गंड मारना, गंड मारना। ए मैं उन गंड मारी हाथ दे नाल ते इनू जरा खोलना औखा है ते फिर जदों औखा होवे ते असी दंदां दे नाल खोल दे ते तुसी अगों कहंदे हो हां हत्थ दियां लाइयां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां। लेकिन एक गल याद रखना, किसी दी गंड किसी ने मारी होएगी, किसी दी गंड किसी ने मारी होएगी, लब्बैक वाले दी गंड रसूलुल्लाह ने आपे ही मारी। हाँ इनको मसला ही कोई नहीं है, कोई गल नहीं, आज नहीं थे कल ना सीट का तो मसला ही नहीं है ना चलो इंशाअल्लाह। ये अपनी उस्ताद साहब से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा आर्मी चीफ आए, उस्ताद साहब ने फरमाया मुझे आर्मी चीफ से मसला नहीं, मैं कहता हूँ इस्लाम आ गया है। उस्ताद इस्लाम की बात करते हैं, उस्ताद निज़ाम खिलाफत, उन्होंने कहा जी आप जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, उस्ताद साहब ने फरमाया नहीं मैं ये कहता हूँ कि खिलाफत का निज़ाम आना चाहिए। इनको क्या आपको इन्होंने रात को घरों से क्यों उठाया है, ये कोई दुश्मन है आपके, ये आपके खैर ख्वाह हैं, ये आपके खैर ख्वाह हैं ये। और बाबा जी का शुक्रिया अदा करो, असी सुते सा अवाम तो अवाम मौलवी सोए हुए थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हुजरे में। ये मिसरा लिख दिया किस शौख ने मेहराब मिंबर पर कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। सासी सारे सुते सोए, बाबा जी ने उठ के ते लात मारो तो शेरो हुजूर दे दीन दा काम करो दिन का तो शुक्रिया अदा करें। ये जो लोग बैठे हों और आपको सुबह दोपहर शाम कहते हैं भाई तहरीक के साथ चलो, तुसी कहो जनाब तुसी एक कदम कहंदे हो असी 100 कदम टुरांगे।